أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 سے لے کے آیت نمبر 82 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس آیت کا جو کہ ایک دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اس طرح دعا مانگیں، اور یہ وہ دعا ہے کہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کرنا ہو یا کسی نئے مقصد میں نئے مقصد سے کوئی کسی کام کا آغاز کرنا ہو یا کسی نئے مقصد میں لگنا ہو تو یہ دعا مانگی جاتی ہے. اس سے پہلے اس کا شان نزول وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے تو کفار نے دارالندوہ میں مشورہ کیا، جس میں تمام سرداران جمع ہوئے، اور اس میں شیطان یعنی ابلیس ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں بھی شامل ہوا. لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں نجد سے آیا ہوں. تو ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا، میں بھی آپ کے مشورے میں شریک ہونا چاہتا ہوں. مشورہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے، تو شیطان نے فوراً کہا کہ ان کے ساتھی چونکہ جانثار ہیں ان کو قید سے چھڑوا لیں، لہٰذا یہ تدبیر فائدہ مند نہیں ہوگی. کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو جلاوطن کر دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے، کہیں بھی جا کر رہیں. شیطان نے کہا کہ جب تم جلاوطن کرو گے، جس جگہ بھی وہ جائیں گے ان کا اثر ظاہر ہوگا، لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر وہ تمہارے خلاف کمر کس لیں گے اور حملہ کر دیں گے. ابو جہل نے کہا کہ اس طرح کیا جائے کہ قبیلے کے جتنے قبائل ہیں ان تمام قبائل میں سے ایک ایک نوجوان کو لے لیا جائے، اور وہ سب نوجوان ایک ہی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کریں. نعوذ باللہ آپ کی شہادت ہو جائے. جو بنو عبد مناف ہیں وہ قصاص نہیں لے سکیں گے. کتنے قبائل سے قصاص لے نہیں سکیں گے قصاص، تو خون بہا دیت پر آمادہ ہو جائیں گے، ہم سب مل کر دیت ادا کر دیں گے. شیطان نے کہا کہ یہ ہے سب سے صائب مشورہ. یہ جیسے مشورہ مکمل ہوا وہ لوگ اپنی سارا نظم بنا کر باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیات نازل ہوئیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. کہ وہ وقت یاد کیجئے جب وہ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، یا تو آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو جلاوطن کر دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، اور وہ دھوکہ دہی کے ساتھ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ کی ذات بھی تدبیر کرنے والی ہے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکلیں، اور یہ دعا نازل ہوئی اس طرح ہم سے مانگیں. اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سے واقف ہیں، اور کس طرح مدد فرمانی اللہ جانتے ہیں. لیکن اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوتا ہے. ہمیں اپنی ضرورتوں کو اللہ پاک سے مانگنا ہوگا. اس میں سے ایک دعا یہ ہے جب بھی کسی نئے کام میں لگیں، کسی نئے مقصد میں شروع ہوں تو یہ دعا مانگیں. وقل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیجیے ہم سے، رب ادخلنی مدخل صدق. مدخل اس میں ظرف ہے اور صدق اس کے ساتھ بطور صفت کے ہے. رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے جہاں بھی داخل کیجئے
اچھائی کے ساتھ داخل کیجیے۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، جہاں سے بھی مجھے نکالیے اچھائی کے ساتھ نکالیے۔ نکالنے سے مراد مکہ سے نکلنا ہے، اور داخل ہونے سے مراد مدینہ المنورہ میں داخل ہونا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اس دعا کا تتمیم یہ ہے، اور یہ بھی مانگنی چاہیے، اور وہ یہ ہے، اے اللہ مجھے اپنی ذات کی طرف سے ایسا اقتدار اور طاقت عطا فرما جس کے ساتھ آپ کی مدد بھی ہو۔ اس دعا کا جو ثمرہ ظاہر ہوا ہے، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ دعا مانگی گئی، قبولیت کیا ظاہر ہوئی۔ یاد رکھیے گا، جو دعائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود تعلیم کردہ ہوتی ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت یقینی ہوتی ہے۔ ہمیں بس مانگنا ہے ان الفاظ کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبولیت کا معاملہ یہ ہوا، جس رات انہوں نے محاصرہ کیا، 100 لوگ تلواریں لے کر محاصرے میں آئے، ابو جہل بھی ساتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ تشریف لے چلیں۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پہ لٹایا، اور وہ تمام امانتیں جو مکہ والوں نے آپ کو دی ہوئی تھیں آپ نے ان کے سپرد فرمائی کہ میرے بعد یہ امانتیں ان تک پہنچا دیں اور اطمینان سے لیٹیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پہ لیٹ گئے۔ آپ نکلے تو آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور ایک مٹھی مٹی کی آپ نے ہاتھ میں لی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور جب یہاں پہنچے فاغشیناہم وہم لا یبصرون، آپ نے یہ پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ اس وقت ابو جہل ہنس ہنس کے کہہ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائے، اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اگر نہیں ایمان لاؤ گے تو میری لوگ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تمہیں مار ڈالیں گے، اور خود اتنے مجبور اور بے بس ہیں کہ ہماری تلواروں کے زیر سایہ، ہماری تلواروں کے یعنی نیچے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، اور تو میرے ساتھیوں سے ہی قتل ہوگا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے مٹی پھینکی، سب کے سروں میں مٹی چلی گئی، آپ ان کے بیچ میں سے گزرے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ آپ جب وہاں سے چلے گئے تو ایک اور بندہ وہاں سے کوئی گزرا، اس نے کہا کس انتظار میں کھڑے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ کہنے لگے وہ تو کب سے یہاں سے جا چکے ہیں۔ تو صبح کے وقت یہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلے، ایک تو دعا کی قبولیت کا یہ ظہور ہوا، دوسرا غار ثور میں جب کفار کھوجیوں کے ذریعے غار کے دروازے پر پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو؟ لا تحزن، آپ غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو بڑی مدد کا ظہور ہوا، ایک مکڑی نے جالا تانا اور پھر ایک کبوتری نے انڈے دیے۔ جب یہ حضرات غار ثور سے نکلے، چونکہ انعامات کا وعدہ تھا کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ ایک کے بدلے میں دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک نے جب یہ انعام کو سنا تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ اپنے غلام سے کہا کہ میرا گھوڑا چپکے سے نکالو، فلاں جگہ کھڑا کرو، میں آ رہا ہوں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نکلنے لگا ہوں، چونکہ انعام کا لالچ تک کوئی اور نہ لے لے۔ یہ وہاں سے نکلا، اپنے گھر آیا، گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلا، گھوڑے پہ سوار، اور اس نے دوڑ لگائی، ایڑ لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ جب قریب آنے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ قریب ہوئے تو آپ نے بد دعا فرمائی۔ سراقہ بن مالک پتھریلی زمین میں گھوڑے کے پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ تو خود ہی کہنے لگے کہ آپ نیک لوگ ہیں، آپ نے میرے لیے بد دعا کی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو وہ گھوڑے سمیت باہر آئے۔ تو آپ نے فرمایا یا سراقہ کیف بک اذا لبست سواری کسرا، سراقہ وہ بھی کیا دن ہوں گے جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے۔ کسرا عالمی طاقت کا بادشاہ ہے، کوئی حجاز کا سردار نہیں ہے۔ بڑے حیران ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کسرا بن ہرمز، کسرا ابن ہرمز کے کنگن میں پہنوں گا؟ آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں۔
کسرا ابن ہرمز کی کنگن تم پہنو گے۔ اس موقع پر اسلام میں داخل ہوئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے پیچھے میں کسی کو آنے نہیں دوں گا، ان کو راستے سے گمراہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسرا کے کنگن لائے گئے تو سراقہ بن مالک کو بلا کر وہ کنگن ان کو پہنائے گئے، تاج بھی پہنایا گیا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو بریدہ اسلمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 سواروں سمیت گھیرا ہے۔ یہ بھی انعام کی لالچ میں پھر رہے تھے بریدہ اسلمی۔ جب یہ قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا من انت، کون ہو تم؟ کہنے لگے بریدہ۔ بریدہ عربی میں بریدہ بردن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک۔ انہوں نے جواب دیا بریدہ۔ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا برد امرنا، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ممن انت، کس قبیلے کے ہو؟ کہنے لگے اسلم۔ اسلم سلامتی سے ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا سلمنا، ہم تو سلامتی پا گئے۔ پھر پوچھا اچھا اسلم کی کس شاخ میں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں بنو سہم میں سے ہوں۔ سہم عربی میں حصے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج سہمک فی الاسلامی، تیرا حصہ اسلام میں نکل آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ آپ کو جانتے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا انا محمد رسول اللہ ابن عبد اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے سن کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ 100 سواروں سمیت اس موقع پر اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ نے اپنا عمامہ دیا کہ نیزے پر باندھیں، جب ہم مدینہ المنورہ میں داخل ہوں تو ہمارا استقبال کریں۔ وقل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگیں آپ، رب ادخلنی، اے میرے رب جہاں سے بھی مجھے داخل کرے، مدخل صدق، اچھائی کے ساتھ داخل کریں، واخرجنی، اور جہاں سے مجھے نکالیں، مخرج صدق، اچھائی سے نکالیں، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی ذات کی طرف سے مجھے طاقت بھی عطا کریں جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو۔ لہٰذا اقتدار مانگنا، حکومت مانگنا اللہ سے، طاقت مانگنا، سلطنت مانگنا، یہ بھی خوبیوں کی بات ہے، غلط چیز نہیں ہے۔ اقتدار مانگنا چاہیے، جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو، جس کو اللہ پاک نے استعداد دی ہو، وہ اقتدار مانگے، سلطنت مانگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ جن کے پاس صلاحیت ہو وہ ظلم نہیں کریں گے، انصاف قائم کریں گے، تو ان کو سلطنت لینی چاہیے، اقتدار لینا چاہیے اور حکومت میں آنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ذرائع ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے مد مقابل کو کمزور کیا جاتا ہے۔ وقل جاء الحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے کہ حق آ گیا ہے، وزہق الباطل، اور باطل چلا گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل ہے یہ ایسی چیز جو جانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مکہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس کے آگے لوہے کی کھونٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ جب داخل ہوئے بیت اللہ میں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ ان کی چھاتی پر کھونٹی رکھتے، اسے دھکا دیتے اور فرماتے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ چکا ہے اور باطل جا چکا ہے، باطل ہے یہ ایسی چیز جو جانے والی ہوں۔ اس طرح 360 بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا۔ باطل کبھی ہمیشہ باقی نہیں رہتا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ مدد اللہ پاک کی تب ہوتی ہے جب ایمان ہو، اعمال صالحہ ہو۔ وہ سلطنت، وہ اقتدار جو اسلام کی خوبیوں کے ساتھ ہوگا وہ مستقل ہوگا۔ آخری آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اور ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس میں شفا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے۔ قرآن پاک شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ شفا ہے دل کے اعتبار سے اور رحمت ہے ظاہر کے اعتبار سے۔ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے، دلوں کے روگ کی شفا ہے، لہٰذا اس کی تلاوت میں، اس کے تدبر میں، اس کے سننے کے بڑے عجیب اثرات انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں۔ چونکہ رمضان ہے، آخری ایام ہے اور رمضان قرآن ہی کا مہینہ ہے، تو میری درخواست ہوگی کہ میں 2-4 باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں اور ہم نیت کر لیں اس کے ساتھ شغف بٹھانے کی، جوڑ بٹھانے کی۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اثر ہماری زندگی پر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان هذه القلوب تصدع، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، کما یصدع الماء، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا وما جلاؤہ یا رسول اللہ، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کثرۃ ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔
5 منٹ کے لیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں، 5 منٹ کے لیے مصحف کھول کے اس کو دیکھ کے پڑھنا۔ اور پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ اتنی اونچی آواز سے پڑھنا ہمارے کان سنیں، اور جس کو ہم ہونٹ بند کر کے پڑھتے ہیں وہ پڑھنا نہیں کہلاتا، وہ سوچنا کہلاتا ہے۔ سوچنے کے وہ اثرات نہیں ہوتے جو پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ اس کے سننے کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن پاک سننے کی بھی اثرات ہوتے ہیں۔ روزانہ اگر کچھ وقت کے لیے، ماشاءاللہ آج کل عام طور پہ نوجوان ان کے پاس ڈیوائسز ہوتی ہیں، PDF میں پڑھتے ہیں یا اپلیکیشنز میں پڑھتے ہیں، تو کم از کم 5 منٹ کے لیے اگر ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیا کریں، اس سے فائدہ یہ ہوگا معانی سے مناسبت ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی بعض آیات ایسی ہیں جو دلوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، ایک ایک آیت ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے، لیکن معنی معلوم ہونا، اس کے معنی کی تفہیم ہو جائے۔ عبداللہ ابن مبارک جو مشہور محدث ہیں رحمہ اللہ، ان کی زندگی کی تبدیلی ایک آیت کے ذریعے بنی۔ ان کی زندگی دوسری رخ پر تھی، ایک آیت سنی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے، اسی دن توبہ کر لی۔ اس لیے اس میں اللہ پاک کا جو مضمون ہم سن رہے ہوتے ہیں، کبھی جنت، کبھی جہنم، کبھی عذاب سے ڈراتے ہیں، کبھی مغفرت سے امید دلاتے ہیں، کبھی احکامات سنتے ہیں، کبھی تذکرہ ہم اخلاق کا سنتے ہیں، کبھی پچھلی قوموں کی ہلاکت کا سنتے ہیں۔ یہ تذکرے تب سمجھ رہے ہوں گے جب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ 5 منٹ دے دیا کریں صرف، تو انشاءاللہ اس سے مناسبت ہو جائے گی۔ اور شفا کا ایک معنی اور بھی ہے، قرآن پاک کی بعض آیات اگر بطور دم کر کے پڑھی جائیں اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک سفر میں حضرات صحابہ کرام تھے، تو ایک سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، ان کو بلایا گیا، ان حضرات نے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو بچھو کا درد فوراً رخصت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ سارا قصہ سنایا تو آپ نے اس کی تصویب فرمائی کہ یہ درست ہے، کبھی کوئی ایسی تکلیف ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم نے اپنی لڑکیوں کے ساتھ مل کر جو جادو کیا تھا، اور جس جادو کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ظاہر ہو گئے تھے، وہ جادو اس نے ایک تانت کے اندر 11 گرہیں لگائیں، ہر گرہ کے اندر اس نے سوئی رکھی اور اس کو کس دیا، اور اس کو ایک کسی چیز کے اندر رکھ کے اس کو بئر زروان کے جو ہے تہ میں رکھ دیا اس نے جادو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ظاہر ہو گیا، جسمانی تکلیف کی صورت میں، جسمانی دردوں کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں۔ اور سب سے بڑا اثر جادو کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے کوئی کام کیا ہو لیکن اس کے خیال میں یہ بات ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور جو کام نہ کیا ہو اس کے خیال میں یہ بات ہو کہ میں نے کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اعتبار سے یہ کیفیت ظاہر ہونے لگی آپ میں۔ شرعی اعتبار سے کوئی بات آپ نہیں بھولیں، کیونکہ شریعت کی حفاظت کے ذمہ اللہ پاک نے خود لے رکھا ہے۔ 6 ماہ تک جادو کے آثار رہے، آپ تکلیف میں رہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک اور فرشتے آئے، خواب میں دیکھا کہ سرہانے کھڑے ہوئے، پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے، مکالمہ ہوا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، اور جادو بھی لبید ابن عاصم نے کی ہے اور فلاں کنویں میں رکھا ہے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو بھیجا، وہ جادو نکالا گیا، اور اس موقع پر 11 ہی آیات نازل ہوئیں، اور وہ یہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور پھر قل اعوذ برب الناس۔ یہ 2 صورتیں ہیں، 11 آیات ہیں، اور اس نے 11 ہی گریں لگائی ہوئی تھیں۔ وہ جادو کے سامان نکالے گئے، آپ ایک آیت پڑھتے جاتے، گریں کھلتی جاتی۔ جب آخری آیت پہ پہنچے من الجنۃ والناس، تو ساری گریں کھل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے ہوئے جیسے کسی نے پہلے باندھا ہوا ہو۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی یہ معمول رہا کہ قل هو اللہ احد 3 دفعہ، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، اور اس کو ہاتھ پر پھونکتے تھے، اپنے سارے جسم پر پھیرتے تھے۔ اور یہ معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے آخری دن بھی رہا ہے۔ جس دن وصال ہوا اس دن آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ صورتیں تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونکا، اور آپ ہی کے ہاتھ پکڑ کے آپ کے جسم پر پھیرے کہ جو برکت آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ کسی کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا ضروری سمجھیں، اور اس کی ضرورت کو سمجھیں کہ حسد نہ ہو، جادو نہ ہو، دشمن نقصان نہ پہنچا سکیں، لیکن امتی اس کی ضرورت کو نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اس کا اہتمام کر لیں، رات کو سوتے وقت
ان معمولات کا، تو قرآن پاک شفا ہے، رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالم لوگوں کے لیے صرف خسارے ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔